वफा फरोगे शक जिहाद है तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहां का तबात है तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहां का तबात है तुम्हारी दोस्त दिल नशी जबीने कायनात है पता की रोशनी हो तुम पन्ना अंधेरी रात है शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। एक मरतबा फिर जी मैं जितना अप्रिशिएट करूं, जितनी सलाम पेश करूं, जितने सलूट पेश करूं एयर कमोडोर मोहम्मद आजम को, जो कि बेस कमांडर थे कामरा बेस के, और जिन्होंने बहुत बहादुरी के साथ मुकाबला किया, इंजर्ड भी हुए लेकिन फिर दोबारा वहीं पे पहुंच गए अपनी पोजीशन पे और फिर दहशतगर्दों का मुकाबला किया उन्होंने, और इस तरीके से मुकाबला किया उन्होंने कि उनको जितना भी अप्रिशिएट किया जाए कम है। और इसके साथ साथ वो अभी भी उनको जख्मी होने के बावजूद वो अभी भी हंसते खेलते हुए नजर आ रहे हैं, और जो अचीवमेंट एयरफोर्स ने हासिल की, जो एयरफोर्स के कमांडोज ने हासिल की, उनको जितना भी अप्रिशिएट किया जाए कम है, जितना भी उनको सलाम पेश किया जाए कम है। और जिस तरीके से मैं कहूँगा एयर मार्शल सोहेल गुल ने जिस तरीके से कमांड संभाली और जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन कंडक्ट किया, और 2 से 2.5 घंटे के अंदर 9 के 9 दहशतगर्द जो थे उनको ठिकाने लगा दिया गया। और वो जो ऑब्जेक्टिव थे दहशतगर्दों के, जो वो अचीव करना चाहते थे, अगर आप कंपैरिजन करना चाहें मेहरान बेस के साथ तो वो कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो ऑब्जेक्टिव थे दहशतगर्दों के वो ये थे कि जिस तरीके से मेहरान गेट में हुआ, जिस तरीके से 12 से 24 घंटे तक सारी कौम को एक जनाब बिल्कुल ग्लू करके रखा गया एक टीवीज के साथ, वो ये था कि हमने होस्टेज बनाया हुआ है, दहशतगर्दों का ये कहना था कि उन्होंने होस्टेज बनाया हुआ था पूरे बेस को। वो बिल्कुल कामरा बेस में नहीं हो सका, कामरा बेस में बिल्कुल दहशतगर्द ऐसा नहीं कर सके, और 2 से 2.5 घंटे के अंदर सारा ऑपरेशन जो वाइंड अप हो गया, सारे दहशतगर्द मारे गए। मैं उसको भी सलाम करता हूं, उस गार्ड को भी सलाम करता हूं कि जिसने पहले बंदे को, पहले दहशतगर्द को एंगेज किया और उसको वहीं पे मारा। उसके मारने में बाद वो गार्ड शहीद हुआ, वो एयरफोर्स का गार्ड शहीद हुआ। लेकिन एक सवाल जो उठ रहा है, बार बार उठ रहा है कि ये दहशतगर्द, इनका ताल्लुक कहां से था? इनका ताल्लुक भी सामने आ जाएगा। आईएसआई ने डीएनए सैंपल्स ले लिए हुए हैं, और जिस वक्त भी डीएनए सैंपल्स का रिकॉर्ड सामने आएगा, उनकी शहरियत, उनकी नेशनैलिटीज भी सामने आ जाएंगी। मैं बात करना चाहूंगा जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जावेद अशरफ काजी साहब। जावेद अशरफ काजी साहब से पूछते हैं कि जिस तरीके से इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई, जिस पहले इंटीमेट किया गया था कि जनाब इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इंटीमेट किया था कि इस किस्म का वाकया पेश आ सकता है किसी न किसी एयरफोर्स बेस पे, और वो इंटेलिजेंस शेयरिंग जो थी वो उसका फायदा हुआ, उसके फायदे के वजह से ये सारा मसला 2 से 2.5 घंटे के अंदर वाइंड अप हो गया। जावेद अशरफ काजी साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? जी बिल्कुल ठीक। क्या कहेंगे जी आजकल के दौर में, और जिस वक्त हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो भी बड़े लिमिटेड है, और इतने बड़े बड़े एयरफोर्स बेसिस हैं, उनको गार्ड करना भी, उसके लिए भी बहुत रिसोर्सेज चाहिए हैं, और इस वक्त हमारे रिसोर्सेज ऐसे जितने नहीं हैं। तो जिस तरीके से कामरा बेस में दहशतगर्दों को टैकल किया गया, आप क्या समझते हैं? इनको जितनी अप्रिशिएट किया जाए, जितना सलाम पेश किया जाए एयरफोर्स वालों को, वो कम है? जी मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल मेहरान गेट या मेहरान बेस के बिल्कुल ऑपोजिट ये कार्रवाई हुई है। यहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी खराज अकीदत पेश करूंगा कि उन्होंने भी इस वाक़े की सही तौर पर निशानदेही की और सबको वार्न किया, और पर्टिकुलरली एयरफोर्स के बेस की सिक्योरिटी और वो पर्सनल जिन्होंने फाइट पुट अप की और जितनी तेजी से उन्होंने कार्रवाई की, रिस्पांस किया और ये दहशतगर्दी की वारदात को नाकाम बनाया, ये काबिल तहसीन है।
میں ایک چیز رانا صاحب پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے سگنیفیکینس آف ٹارگیٹ سلیکٹڈ. جی یعنی وہاں میران بیس میں بھی نیوی کے اے ویکس جو ہیں وہ ٹارگیٹ تھے جو سب سے ہائی ویلیو اس بیس میں چیز تھی. یہاں بھی اے ویکس ور دا مین ٹارگیٹ. بالکل ٹھیک. تو یہ اتنی ٹیکنیکل سوفسٹیکیشن یہ طالبان میں تو نہیں اس طرح سے آ سکتی کہ وہ اپریشیٹ کریں کہ کون سا ویپن سسٹم ہے جس کو ہم نے ٹارگیٹ کرنا ہے. تو اس سے یہ لنکیجز کچھ اور طرف بھی جاتے ہیں کہ جو ان کو کوئی گائیڈ کر رہا ہے کہ آپ اس کو ٹارگیٹ کریں یا اس کو کریں. دوسری جو سگنیفیکنٹ چیز ہے کہ اگر آپ دیکھیں نیو یارک ٹائمز نے فوراً اس کے ڈانڈے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے ساتھ ملا دی اور کہا کہ جی وہ بیس جس کا رابطہ نیوکلیر کے ساتھ ہے. یعنی اصل ٹارگیٹ ہے نیوکلیر. وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے بیسز جو ہیں وہ ولنریبل ہیں یا پاکستان کے نیوکلیر ایسٹس ولنریبل ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب جو ہے تھوڑی انویسٹیگیشن مانگتی ہیں. لیکن جہاں تک آپریشن کا تعلق ہے میں آپ سے 100% ایگری کروں گا کہ یہ بہت اچھی طرح سے کانڈکٹ کیا گیا ہے اور ان کو ٹوٹل ناکامی ہوئی ہے دہشت گردوں کو اپنے ہدف میں. جاوید اشرف قاضی صاحب آپ نے بہت اچھی طریقے سے نشاندہی کی اور آپ نے کہا جی کہ بالکل ایسا ہو سکتا ہے اور ایک دم جو میڈیا تھا جو فورن میڈیا تھا وہ ایکٹیویٹ ہو گیا اور اس نے ایک دم یہ پروپیگنڈا ایک شروع کر دیا گیا کہ یہ بیس کامرا بیس کا تعلق جو ہے نیوکلیر ایسڈ سے ہے اور پروبیبلی نیوکلیر ایسڈز وہاں پہ تھے اور اسی قسم کی کالز مجھ کو بھی رات کو آتی رہی ہمارے ہمسایہ ملک سے بھی. آپ نے بالکل اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا جی کیونکہ رات کو بھی مجھے بھی اسی قسم کی جو ہے وہ فون آتے رہے کالز آتی رہیں اور اس میں یہی تھا کہ جناب پروبیبلی اس بیس کا لنک ہے نیوکلیر ایسڈز کے ساتھ اور یہاں پہ اتنی ولنریبل ہے بیسز کہ یہاں پہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اٹ واز اے نیگیٹو پروپیگنڈا جو کہ ہمارے دوسرے ممالک کے جو میڈیا تھے وہ یہاں پہ پورٹری کرتے رہے. بٹ دا پوائنٹ از ویری ویل ٹیکن جی. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ مسائل جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے وہ شو کرنا یہ چاہتے ہیں کہ پروبیبلی ہم لوگ وہ بہت ولنریبل ہیں. ایک چیز پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ انٹیلیجنس رپورٹس ور دیئر کہ جناب کسی نہ کسی ایئر بیس پہ اس قسم کی کاروائی ہو سکتی ہے. بٹ مائی کوشچن از کہ جس طریقے سے ہینڈل کیا گیا اس سارے سچویشن کو جس طریقے سے ہینڈل کیا گیا اس سارے آپریشن کو اور 2 سے 2.5 گھنٹے کے اندر جیسے کہ آپ نے بھی آئیڈینٹیفائی کیا کہ مہران بیس کو اگر کمپیریزن کیا جائے تو وہاں پہ تو بالکل پیپل ور گلوڈ ٹو دا ٹی ویز اور ان کو پھنسے ہوئے تھے 2 دن تک کہ جناب پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہاں پہ اس قسم کے کوئی آبجیکٹیو اچیو نہیں ہوئے اور کوئی اتنی کیجویلٹیز بھی نہیں ہوئی اور سب کے سب دہشت گرد 2 سے 2.5 گھنٹے میں مارے گئے. واز اٹ جسٹ بیکاز آف دا انٹیلیجنس رپورٹ جو پرائر انٹیلیجنس انٹیمیشن تھی اس کی وجہ سے ہوا یا آپ سمجھتے ہیں کہ سیکورٹی واز ٹو گڈ ایٹ کامرا جی؟ نہیں میرے خیال میں جی دونوں چیزیں ہیں کہ انٹیلیجنس نے پہلے وارن بھی کر دیا تھا لیکن اس کے بعد جس فورس نے رسپونڈ کیا ہے انہوں نے بھی بہت اچھا ریسپانس دیا اور بڑے احسن طریقے کے ساتھ انہوں نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دی. کوئی کنفیوژن نہیں تھی کسی قسم کی. اس کو بڑی اچھی طرح سے اس کو سارا کارڈن آف کر کے اور دہشت گردوں کو مارا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آئیڈیل کاروائی تھی بیس کی پروٹیکشن فورس کی طرف سے جو کہ انہوں نے کی. اور یہ شاید میران کے واقعے کے بعد ہمارے باقی بیسز جو ہیں انہوں نے اس سے سبق سیکھا ہے اور انہوں نے اپنی ایس او پیز کو امپروو کیا اور اپنے ریسپانس کو امپروو کیا. بہت بہت شکریہ جی ہم سے بات کرنے کا جاوید اشرف قاضی صاحب. اور ایک چیز جو بار بار سامنے آ رہی ہے جی ٹھیک ہے ہمارے ریسورسز جو ہے وہ کم ہے اور لیکن پھر بھی جس طریقے سے ہمیں پرائر انٹیلیجنس انفارمیشنز تھی اور پرائر انٹیلیجنس انفارمیشنز یہی تھی کہ جناب کسی نہ کسی ایئر فورس کے بیس کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے اور وہ بھی ایک بہت بڑا قدم تھا. بہت بڑی وہ بھی جتنی تعریف کی جائے انٹیلیجنس ایجنسیز کی وہ بھی کم نہیں ہوں گی وہ بھی کم ہوگی کہ جناب انہوں نے پہلے انٹیمیٹ کیا تھا کہ اس قسم کی کارروائی ہو سکتی ہے اور وہ پرائر انٹیمیشن کی وجہ سے ہی اور ایئر مارشل سہیل گل صاحب کی وجہ سے اور بیس کمانڈر جو تھے ایئر کمانڈر محمد اعظم صاحب کی وجہ سے جو کہ وہاں پہ زخمی بھی ہوئے محمد اعظم صاحب اور لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی فرسٹ ایڈ لے کے پھر واپس پہنچ گئے. اور جس طریقے سے سہیل گل صاحب ایئر مارشل نے آرمی ایئر فورس اور پولیس
तीनों की कमान संभाली हुई थी और जिस तरीके से उन्होंने सब ऑपरेशन कंडक्ट किया उसकी भी जितनी तारीफ की जाए कम है। कलीम सादिक साहब, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, आई एम वेरी वेल, थैंक यू। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा जी आपसे कि आप रहे चीफ रहे, एयर चीफ रहे, बेसिस बहुत बड़े हैं, एयरफोर्स के बेसिस बहुत बड़े हैं और उनकी सारी गार्ड करना, उनको एक कंस्ट्रेंट्स है हमारे रिसोर्सेज के भी, उनको गार्ड करना भी एक कोई आसान काम नहीं है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से सारा ऑपरेशन किया गया, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये जो टेररिस्ट अटैक है ये कहीं भी हो सकता है। तो वार्निंग के बावजूद आदमी ये नहीं कह सकता, क्योंकि 3-4 दिन पहले ये कहा जा रहा था कि शायद लाहौर बेस पे होगा। हाँ, वो डाइवर्शनरी टैक्टिक था या जो भी था। आपको अगर वार्निंग होती भी, लेकिन आपको ये नहीं पता था किस एग्जैक्ट स्पॉट पे, किस एग्जैक्ट डायरेक्शन से ये अटैक होगा। ठीक, तो इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, लेकिन जो कुछ किया जा सकता वो ये है कि इन द इवेंट ऑफ एन अटैक टू डील विद इट इफेक्टिवली। तो मेरा ख्याल है कि वो जो एयरफोर्स ने काम किया है वो काबिल तारीफ है कि जैसे ही ये हमला शुरू हुआ तो उन्होंने जो कुछ प्लान बनाया हुआ था, दे पुट इट इनटू इफेक्ट एंड दे पुट इट इनटू इफेक्ट एफिशिएंटली। ऑफ कोर्स देयर इज अ डिफिकल्टी that there is one person who is ready to die and the other side has to protect its people, its assets, because they don't want to lose them needlessly. This suicide bomber has come to get killed anyway. So it's an asymmetric warfare. It has to be fought very, very intelligently. And I think when you look into it with that context, you will see or you will appreciate that the Air Force did a good job. बिल्कुल ठीक कहा जी आपने। अच्छा, एक चीज मैं समझना चाहूंगा और आप अपनी इस पे माहिराना राय मुझे दे दे तो बहुत बेहतर होगा। यहाँ पे होता ये है कि बेसिस बहुत बड़े हैं, उनके साइजेस बहुत बड़े हैं और एक एक इंच को गार्ड करना मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है। सो उसको हम कैसे किया जा सकता है, उसको कैसे सिक्योर किया जा सकता है 100%? इज इट पॉसिबल और नो? ये जैसे कि ये एक वो मुहावरा है कि नो आर्म फोर्स एवर हैज एनफ रिसोर्सेज दैट इट वुड लाइक टू हैव। ठीक है, ठीक है, दैट होल्ड्स ट्रू हियर आल्सो। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफेंड एवरी इंच ऑफ अ स्पेस विच इज एज लार्ज एज अ बेस। ठीक, लेकिन एयरफोर्स ने चूंकि ये काम करने वाला था और इसको का कोई वो नहीं था, ऑल्टरनेटिव नहीं था, तो उन्होंने अपने, मेरा ख्याल है, टेक्नीशियंस को भी गार्ड ड्यूटीज पे लगाया हुआ है। टेक्नीशियंस का काम ये है कि ये सोफिस्टिकेटेड जहाजों की देखभाल करें, मेंटेनेंस करें, इंस्पेक्शंस करें, ओवरहॉल्स करें। हाँ, उनका ये काम नहीं है कि वो ये पेरीमीटर पे बैठ के गार्ड ड्यूटीज करें। ठीक है, ठीक है। लेकिन चूंकि और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था और एयरफोर्स के पास ह्यूमन रिसोर्सेज इतनी ज्यादा नहीं है, हाँ, तो उन्होंने उन लोगों को भी उन्होंने इस काम पे लगाया हुआ था। तो वो अपने प्राइमरी ड्यूटी के अलावा, हाँ, जो कि इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वो मेंटेनेंस ठीक नहीं होगी तो जहाज वैसे गिरना शुरू हो जाएंगे, उनका नुकसान वैसे होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा भी वो ये गार्ड ड्यूटीज करते रहे हैं। ठीक, तो लेकिन जो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जो तरीकाकार है वो ये है कि एक क्विक रिएक्शन अलर्ट फोर्स बनाई जाए जो कि जहां कहीं पे भी इंसिडेंट हो वहां पे जाके इंटरवीन करे और इफेक्टिवली उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज करे। और मेरा ख्याल है वो प्लान जो था वो इफेक्टिवली अपनाया गया और वो यूजफुल रहा। ठीक, अच्छा, एक चीज पूछना चाहूंगा, आप एयरफोर्स के चीफ भी रह चुके हैं, जिस तरीके से बेस कमांडर मोहम्मद आजम ने, ही वाज वेरी बोल्ड इनफ, जितनी तारीफ की जाए उनकी कम है, और एयर मार्शल सोहेल गुल जिस तरीके से हैंडल करते रहे, क्योंकि कमांड उनके पास थी आर्मी की भी, एयरफोर्स की भी और पुलिस की भी। नॉर्मली ऐसे ऑपरेशन में होता ये है कि एयरफोर्स, पुलिस और आर्मी के लोग जब इकट्ठे हो जाए तो कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है बीच में, मतलब ना चाहते हुए भी। तो वो जिस तरीके से सोहेल गुल ने, एयर मार्शल सोहेल गुल ने हैंडल की सिचुएशन, और जिस तरीके से इंजर्ड हो के मोहम्मद आजम जो है बेस कमांडर थे, एयर कमांडोर, उन्होंने हैंडल किया, डू यू थिंक उनको
جتنا بھی اپریشیٹ ڈونٹ یو تھنک جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے ان کو کم ہے جی؟ دیکھیں یہ جو ہے نا جو یہ آؤٹ کم ہے اٹ از این ایفرٹ اٹ از این آؤٹ کم آف اے ٹیم ایفرٹ ایٹ ایوری ٹیئر بیس کمانڈر وہ ڈائریکٹر پی ایس سی کامرا پھر نیچے جو ان کے سبارڈینیٹ کمانڈر تھے او سی فلائنگ تھے اسکواڈرن کمانڈر تھے باقی سیکورٹی لوگ تھے ان سب نے مل جل کے یہ صرف ایک بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جو انہوں نے پلان بنائے تھے جو انہوں نے اس کی کمانڈ ہائرارکی کریٹ کی ہوئی تھی وہ کمانڈ ہائرارکی افیکٹو تھی ٹھیک ہے جس کی وجہ سے یہ جو تھے اس اپنے پلان کو افیکٹولی امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہوئے. تو اس میں یہ ایک ٹیم ایفرٹ ہے ہر بندے کا اپنا رول ہے ٹھیک ہے اس نے اپنا رول وہ افیکٹولی پلے کیا اور جیسا آپ نے کہا کہ قابل تعریف بات یہ ہے کہ ایسے کیوٹک سچویشن میں جب اندھیرا ہو اور ہر طرف سے گولیاں چل گئی ہوں اور گرینیڈ پھٹ رہے ہوں اس ماحول میں جو انٹیگریٹی ہے فورس کے اسٹرکچر کی اس کو مینٹین کرنا اور اس کو افیکٹولی امپلوائے کرنا یہ بہت کریڈیٹیبل بات ہے. بالکل ٹھیک بات کیجیے آپ نے. جو آبجیکٹیوز تھے آخری ایک چیز پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ آبجیکٹیوز جو تھے دہشت گردوں کے جی وہ تو آپ کیا سمجھتے اچیو کیے انہوں نے یا نہیں کیے جی؟ دیکھیں جی وہاں پہ جو کامرا میں جو ایسیٹس ہیں نا وہ آپ کو پتا ہے JF-17 بھی ہیں دوسرے جہاز بھی ہیں ایئر بورن ارلی وارننگ والے جہاز بھی ہمارے ہیں تو وہاں پہ بلینز آف ڈالر کے ایسیٹس وہاں پہ موجود ہیں. ٹھیک. تو وہاں پہ جو وہ نقصان کر سکتے تھے وہ بہت زیادہ ہو سکتا تھا ٹھیک ہے. ٹھیک. تو یہ وہ ظاہر ہے اللہ کے فضل سے ہمارے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے ایمز میں سکسیسفل نہیں ہوئے انہوں نے کچھ لاس کیا ہے کچھ ڈیمیج کیا ہے لیکن چونکہ ہم ایک حالت جنگ میں ہیں تو دونوں سائڈ کے لاسز تو ہوں گے ان کی جانیں ضائع ہو گئی ہمارا کچھ مٹیریل نقصان ہوا لیکن جنگ میں یہ ہوتا ہے. لیکن جو باعث اطمینان ہے وہ یہ ہے کہ جو میجورٹی ہمارے جو ایسیٹس ہیں وہ نقصان سے بچے رہے اور جو جانی ضیاع ہے وہ بھی کم ہوا ہے. بالکل ٹھیک جی. بہت بہت شکریہ جی میرے سے بات کرنے کا. ایکس ایئر چیف کلیم سعادت صاحب میرے ساتھ موجود تھے جی. انہوں نے کہا جی ٹیم ایفرٹ ہے اور ٹیم جس نے پورا آپریشن کنڈکٹ کیا اور جو آپریشن کنڈکٹ کروا رہے تھے جو دوز ہو ور ان کمانڈ جی ایئر مارشل سہیل گل اور بیس کمانڈر ایئر کموڈور محمد اعظم جی. محمد اعظم کے بارے میں تو میں کہوں گا کہ جتنا بھی ان کو اپریشیٹ کیا جائے جتنا میں بار بار پورے شو میں اپریشیٹ کر رہا ہوں جی ان دونوں کو سہیل گل کو بھی محمد اعظم کو بھی اور میں جتنا سلام پیش کر سکتا ہوں ان دونوں کو جتنے ان کو میں سلوٹ پیش کر سکتا ہوں میں کروں گا جی کیونکہ ان کی وجہ سے جو بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا وہ نہیں ہوا. اور محمد اعظم ایئر کموڈور محمد اعظم ہو از آلسو دا بیس کمانڈر جن کی وجہ سے یہ بہت کچھ نہیں ہوا جو آبجیکٹو تھے دہشت گردوں کے وہ اچیو نہیں ہو پائے اور وہ زخمی بھی ہوئے کہ جب RPG فائر ہوا اس کے بعد وہ زخمی بھی ہوئے لیکن وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑ رہے تھے اور پھر دوبارہ وہاں پہ واپس آئے اور پھر وہاں پہ ڈیوٹی انہوں نے ریزیوم کی اور وہاں پہ کھڑے رہے اس وقت تک جب تک کہ پورا کلیئر نہیں کر دیا گیا بیس سیکورٹی کلیئر نہیں کر دیا گیا. اور جس طریقے سے ایئر مارشل سہیل گل نے ساری کارروائی کی وہاں پہ جس طریقے سے ساری ٹیم کو لے کے چلے وہ جس طریقے سے پولیس کو لے کے چلے جس طریقے سے وہ آرمی کو لے کے چلے جس طریقے سے وہ وہاں پہ ایئر فورس کے لوگوں کو لے کے چلے ان کو بھی سہیل گل کو بھی جتنا ایئر مارشل سہیل گل کو بھی جتنا اپریشیٹ کیا جائے وہ بھی کم ہے. اور ایک مرتبہ پھر بتاتا چلوں جی کہ جو کرنا چاہتے تھے دہشت گرد وہ یہی تھا کہ جس طریقے سے مہران بیس میں ہوا اس طریقے سے وہ انگیج کر کے رکھنا چاہتے تھے پورے بیس کو پورے میڈیا کو انگیج کر کے رکھنا چاہتے تھے 24 گھنٹے سے لے کے 36 گھنٹے تک وہ انگیج کر کے رکھنا چاہتے تھے. اور جو مین ان کے آبجیکٹیوز تھے وہ یہ تھے کہ وہاں پہ ایئر کرافٹ جو ہے موجود ہیں جو ملینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کے ایسٹس ہیں وہاں پہ موجود ان کو وہ ڈیمیج کریں لیکن وہ وہاں پہ کامیاب نہیں ہو سکے. ایک جو ایئر فورس کا گارڈ تھا وہ شہید ہوا جی. اور جیسے کہ آپ نے سنا کہ جو ٹیکنیشینز ہیں ٹیکنیشینز کو بھی گارڈ کی ڈیوٹیز پہ وہاں پہ متعین کیا گیا تھا کیونکہ اسٹرینتھ
کم ہے ایئر فورس کے پاس، اس لیے ٹیکنیشینز کو گارڈ کی ڈیوٹیز پہ بھی لگایا گیا ہوا تھا. لیکن پھر بھی جس طریقے سے گارڈ نے پہلے ہی دہشت گرد کو انگیج کر کے اس کو مارا، وہ خود بھی شہید ہوئے، لیکن جس طریقے سے ان کو مارا وہ حوصلے بلند ہو گئے ایئر فورس والوں کے، باقی سٹاف کے، اور وہ آگے زیادہ کارروائی نہیں ہو سکی. 2 سے 2.5 گھنٹے کے اندر اندر بیس میں آپریشن ہو جانا، سارے دہشت گرد مارے جانا، یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور جن لوگوں کے جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ لوگ، یہ دہشت گرد، یہ کون تھے، کہاں سے ان کا تعلق تھا، کون سی نیشنلٹی کے تھے، وہ کہاں کے لوگ تھے. وہ لوگ، ان کے ڈی این اے ٹیسٹ ہو رہے ہیں جی، ISI والے ان کے ڈی این اے ٹیسٹ کروا رہے ہیں، ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی شہریت کیا تھی، کہاں سے ان کا تعلق تھا. اور بالکل میں ایک مرتبہ پھر بولوں گا، ایک مرتبہ پھر کہوں گا کہ جس طریقے سے جو آبجیکٹیوز اچیو کرنا چاہ رہے تھے دہشت گرد، وہ اچیو نہیں ہو پائے، وہ بالکل اچیو نہیں ہو پائے. اور جس طریقے سے انٹیلیجنس ایجنسیز نے پرائر وارننگ دی تھی کہ جناب اس قسم کا واقعہ پیش آ سکتا ہے، کسی نہ کسی ایئر فورس کے بیس کو ہٹ کیا جا سکتا ہے، یہ ڈسپشن تھی. اور ڈسپشن یہ تھی کہ پراببلی لاہور کو ایئر بیس کو نشانہ بنایا جائے، بٹ آبویسلی ڈسپشن ہوتی ہے، ڈسپشن میں ورک آؤٹ کیا جاتی ہے، ساری انٹیلیجنس کی جو ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کو ورک آؤٹ کر کے ساری چیزیں سامنے رکھی جاتی ہیں. تو کسی بھی ایئر فورس بیس پہ کو نشانہ بنایا جا سکتا تھا، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ چاہتے یہ تھے کہ دہشت گرد ایک دوسری طرف رخ کر کے تاکہ وہ بتائیں لاہور کا اور کریں کسی اور جگہ پہ. وہی ہوا، ایگزیکٹلی وہی بات ہوئی اور انہوں نے کیا جی. جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر جی انہی دہشت گردوں کی تصاویر ضرور دکھاؤں گا. میں نہیں چاہتا، میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسی تصاویر نہ دکھائی جائیں، لیکن دہشت گردوں کا کیا حشر ہوتا ہے وہ ضرور دیکھنا چاہیے لوگوں کو، اور وہ ضرور اس سے کچھ سبق سیکھنا چاہیے. یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں، یہ کوئی ایسی میں کہوں گا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پروبیبلی ان کو وہ جائیں گے اور اس قسم کے واقعات کریں گے، اس قسم کی دہشت گردی میں انوالو ہوں گے اس قسم کے ٹیررسٹ، تو وہ شاید جو ان کے برین واش کیا جاتا ہے کہ وہ سیدھا جنت میں لینڈ ہوں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. آئی وش کہ کوئی دہشت گرد واپس آئے، کوئی سوئسائڈ بامبر واپس آئے اور آ کے یہ بتائے کہ وہ جی جو اس کا برین واش کیا گیا تھا، جو اس کو کہا گیا تھا کہ وہ جناب اس قسم کی دہشت گردی کرے گا یا سوئسائڈ بامبر بنے گا، تو وہ واپس وہ سیدھا جنت میں جائے گا. وہ واپس آئے اور بتائے لوگوں کو کہ جی وہ جنت میں نہیں گیا، وہ کہاں گیا، وہ دوزخ ہی دوزخ تھی، جنت نہیں تھی. جتنا مرضی برین واش کر لیں لوگوں کا، ٹھیک ہے، دیر از ان امپلائمنٹ، دیر از سو مینی ادر فیکٹرز جس کی وجہ سے یہ لوگ تیار ہو جاتے ہیں سوئسائڈ بامبر بننے کی وجہ سے، برین واش ہو جاتے ہیں سوئسائڈ بامبر بننے کی وجہ سے. لیکن ایسا نہیں ہے، جنت میں نہیں جاتے، یہ جنت میں نہیں جاتے، یہ دوزخ میں ہی جاتے ہیں. میں یہی کہہ سکتا ہوں جی. اور ان کے ڈی این اے ٹیسٹ بھیج دیے گئے ہیں، پتہ چل جائے گا یہ لوگ کون تھے، کہاں کی ان کی شہریت تھی. لیکن جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر سلام پیش کرتا ہوں ایئر فورس کے لوگوں کو، ایئر فورس کے آفیسرز کو، اور بیس کمانڈر محمد اعظم کو، ایئر کمانڈر محمد اعظم کو سلام پیش کرتا ہوں، اور کئی سلام پیش کرتا ہوں ایئر مارشل سہیل گل کو، جنہوں نے دہشت گردی کرنے والوں کے آبجیکٹیوز جو تھے ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا، وہ اپنے آبجیکٹیوز میٹ نہیں کر سکے. رانا مبشر کو اجازت دیجیے، کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ. تمہاری مشعل وفا